والعاقبة لأهل التقوى واليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك
على سائر الدعوة النبوية والثورة الهيكلية والعصمة الفاطمية والهند الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والناصر الباقية على سائر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدى الرضوية والجود التغوية والنبوة النبوية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية بالخاص لا أستغفر إلي من المقدار في القرآن. قرآن مجید ہمارے عقیدے کی بنیاد پر بہت ہی محکم اور مستحکم کتاب ہے. کتاب ہماری زندگی کی پیشوا اور رہبر ہے. اس کتاب کو خداوند عالم نے بغیر ہماری کسی درخواست کے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے نبی کریم کے ذریعے ہم تک بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہہ یہ دیا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ الحسنہ یعنی مثالی اور نمونے کے طور پر ہے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو سمجھیں، تب اسلام ہماری سمجھ میں آئے گا. عزیزان محترم، اس مجلس کے لیے جناب افسر علی صاحب نے جو ٹاپک بتایا تھا، اس مجلس میں کربلا کے بعد کے واقعات بیان کیے جائیں. اس کے لیے سننے والے بھی ہونا چاہیے اور ٹائم بھی ہونا چاہیے. مجلس کی لیٹ شروع ہوئی ہے ورنہ میں وہیں سے شروع کرتا. یہ بھی جانتے ہیں چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے. آپ جناب نظیم صاحب سے پوچھیے کیونکہ تاریخ پر عقیق نگاہ ہے. آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. اور حقیقتاً واقعات کربلا کے بعد یزید کے دو سیاہ کارنامے، ایک اس نے مکے پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کے خلاف چلایا، اور دوسرا اس نے مدینے کے اوپر حملہ کیا. مسجد نبوی میں اس کے گھوڑے بنوائے تھے. پھر بھی مسلمان آج اسے رضی اللہ کہہ رہے ہیں. چونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں اسے چھڑنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ ان کا حکم ہے لہٰذا میں تھوڑا سا لائٹ میں بیان کروں گا. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرے حبیب مجھ سے کہہ دو کہ میں رسالت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو. اس کائنات میں بہت ساری عبادت ہے. نماز بھی عبادت، ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی عبادت، غریبوں کی مدد کرنا بھی عبادت. ابتدائی باتیں ہیں. پروردگار تو نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. تو نے ہم سے کہا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو، ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے. تو نے ہم سے کہا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. یہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں ہم نے اپنے آپ کو تنہا پایا. کبھی تجھے اپنا شریک نہیں دیکھا. تو نے ہم سے نماز تو پڑھائی لیکن تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی. تم نے ہم سے روزے تو رکھوائے مگر تم نے کبھی روزے نہیں رکھے. تم نے ہم سے سجدے تو کروائے مگر تم نے کبھی سجدے نہیں کیے. تو آواز قدرت آئے گی میرے بندے بتا وہ سجدہ کسے کر رہا ہے. تو ہم کہیں کہ ہم سجدہ اسے کر رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اونچے مرتبے والا ہے. تو آواز قدرت آئے گی میرے بندے بتا مجھ سے بلند کون، مجھ سے اعلیٰ کون، جس کے سامنے میں سجدہ کروں. مگر میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کائنات میں کچھ تو عبادت ضرور ایسی ہوگی کہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ شریک ہوا کرتا ہے. اس کائنات میں دو ہی ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. ایک محمد
ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ تو ان سے محبت کرتا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی جب ایک کسا کے نیچے آ جائے، چادر کے نیچے آ جائے تو وہاں کر دیکھ لینا نبی آئے کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، فی بدنی ذوفا، چادر یمانی لے آ۔ تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، پہلے انسان عام بدن سمجھے پھر جا کر اسے، اور کہہ رہا نبی کہہ رہے ہیں فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس۔ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم عام بدن سمجھیں، جب ہمیں عام بدن سمجھ میں آ جائے گا تب ہمیں نبی کا بدن بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر ذوف نبوت بھی سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حق اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج میر بخش علی صاحب اور دیگر سبھی مومن مومنات روح کو عیسیٰ۔ پہلے عام بدن سمجھو پھر تمہیں نبی کا بدن سمجھ میں آئے گا۔ عام بدن ہم جو ہے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو غسل و کفن دینے کے بعد ہمارے جنازے کو قبر میں، نماز پڑھانے کے بعد قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، تعبیر قبر بند کر دیا جاتا ہے، اور چند سال کے بعد جب قبر کو کھودو گے تو صرف ہڈیاں نظر آئیں گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ پھر جو ہے چند سال گزرنے کے بعد پھر کھودو گے تو وہ ہڈیاں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم وہ ہے، ہمارا بدن وہ ہے جسے کیڑے مکوڑے کھا جایا کرتے ہیں، لیکن 7 مہینے ماس کا بدن جب سینکڑوں بار جناب 7 مہینے ماس کی قبر کھودی گئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی صحابی رسول ہے 7 مہینے ماس کو قبر میں لٹایا گیا۔ تو عزیزان محترم ایک اور بدن بتاؤں، جناب ابو ذر غفاری خلیفہ دوم کے دور میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہ شام چلے گئے تھے۔ شام میں چھپ کے نہیں تھے، شام میں جو کہہ دو گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے تھے، کھٹکھٹاتے تھے، جب نکلتا تھا تو کہتے تھے اے شام والوں، اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت پر کرنا ہوگی۔ اور یہ جو ہے روایت کے لیے مشہور ہے کہ جب شام میں تھے تو قمیض نہیں پہنتے تھے۔ جب کسی شادی نے پوچھا تھا کہ قمیض اسٹائل میں کندھے پہ ڈال کے چلتے تھے، میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہمارے یہاں۔ وہ جب ایک مرتبہ شام کے کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے مدینے میں قمیض پہننے کا رواج نہیں ہے؟ ابو ذر نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ رواج نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں شام میں آیا ہوں میں نے سن رکھا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت پڑھتا ہے اسے گھوڑے مارے جاتے ہیں، تعزیت مارے جاتے ہیں۔ میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کہیں علی کی ولایت کے جرم میں تعزیانے کھانے میں دیر نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں اور ایک بدن اور سمے تمار تھا۔ جب مولا علی نے ایک درخت کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ مصر تمہیں اس درخت میں سولی دی جائے گی، اگر ہم سے آج کوئی کہہ دے تو ہم اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، لیکن چونکہ مولا نے کہہ دیا تھا تو مصر نے اس درخت کو سینچنا شروع کیا۔
کہا ہے قسم تمہیں جو ہے اس درخت میں سولی دی جائے گی. ایک مرتبہ جناب قسم نے کہا تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات کہہ رہا ہو. کیا مطلب؟ کہا میرے مولا نے بہت پہلے بتا دیا تھا یہ قسم تمہیں اس درخت میں سولی دی جائے گی. اچھا اگر تمہارے مولا نے ایسا کہا تھا تو ہم تمہیں سولی نہیں دیں گے. ہم تمہارے مولا کی بات کو غلط کرنے کا کہا کہ ہم تمہیں سولی نہیں دیں گے. ہم تمہارے مولا کی بات کو غلط کرنے کھائیں گے. حکم دیا یہ سب کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ سب کے پیر کاٹ دیے جائیں. عزیزان محترم, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود بتائیے کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ یا پیر کاٹ دیے جائیں کتنی دن زندہ رہے گا؟ لیکن عشق علی دیکھیے آپ, جناب قسم کے ہاتھ کاٹ دیے گئے مگر زبان ہے کہ رکتی نہیں, پیر کاٹ دیے گئے مگر زبان ہے کہ رکتی نہیں. یہ قصیدہ علی کی شان میں, وہ قصیدہ علی کی شان میں, یہ فضائل علی کی شان میں, وہ فضائل علی کی شان میں, یہ منقبت علی کی شان میں, وہ منقبت علی کی شان میں, یہ روایت علی کی شان میں, وہ روایت علی کی شان میں, یہ حدیث علی کی شان میں, وہ حدیث علی کی شان میں, یہ آیت علی کی شان میں, وہ آیت علی کی شان میں. ایک انقلاب آ گیا. لکھنے والے لکھنے لگے جب وقت کے حاکم بادشاہ نے یہ دیکھا کہ جس فضائل کو ہم روکنے کے لیے میثم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. نہ کچھ بھی ہو میثم کی زبان کاٹی جائے تو میثم کو سولی دے دی جائے. عزیزان محترم, میثم کی زبان کاٹ دی گئی اور جس وقت جناب میثم کو سولی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو میثم نے وہیں سے نجف کا رخ کیا تھا اور کہا یا علی تو بھی سچا, میرا قول بھی سچا. جب سن 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا تو یہ خبر بڑی تیزی سے پورے دمشق میں پھیل گئی اور وہاں سے ایک خط لکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد, اور اس خط کو کبوتر کے ذریعے بھیجا گیا. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا بھی حاکم تھا اور بصرے کا بھی حاکم تھا. جیسے ہی یہ خبر کہاں پہنچی, کوفہ پہنچی, زندان کے دروازے توڑ دیے گئے اور جتنے بھی قیدی تھے جنہیں عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے زندان میں رکھا تھا وہ سب زندان سے باہر آ گئے. علی کے چاہنے والوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے جو زندان میں تھے عبید اللہ ابن زیاد کے کوفے کے اندر وہ 4500 تھے. اس میں ایک نام ہے سلیمان ابن سورد فضائی. یہ جو ہے عزیزان محترم یہ رسول اللہ کے بھی صحابی تھے, مولا علی کے بھی صحابی تھے, بوڑھے تھے 70 برس کے مگر بڑے شجاع تھے, بڑے دلیر تھے, بڑے ہمت والے تھے. یہ تو وہ رسول اللہ کے صحابی تھے, مولا علی کے صحابی تھے, امام حسن علیہ السلام کے صحابی تھے, مولا حسین کے صحابی تھے. جب جناب مسلم کہاں کوفہ پہنچے تھے تو مسلم کا جناب مسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا. ادھر جب یزید کی خبر, مرنے کی خبر پہنچی تو زندان ٹوٹ گیا, لوگ باہر آ گئے. اگر باہر آ گئے تو یہ اطلاع جو ہے چونکہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا بھی حاکم تھا ایک ہی وقت میں بصرے کا, اس وقت وہ کوفے میں نہیں تھا, بصرے میں تھا. تو یہاں سے ان کے نمائندوں نے بصرہ خبر پہنچا دی کہ زندان توڑ دیا گیا ہے اور تمہارے خون کے لوگ پیاسے. سنیے عزیزان محترم,
یہ سلیمان ابن سورت خزاعی جو ہے، انہوں نے علی کے چاہنے والوں کو، شیعوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے۔ کیا مقصد؟ کہ حسین کے خون کا بدلہ لینا۔ انہوں نے اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جو تعداد بتائی جاتی ہے کہ 4500 لوگوں کو جمع کیا، ایک لشکر بنایا انہوں نے، اور لشکر بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک تو نہیں معلوم یہ خبر یزید کی اس کو عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچی یا نہیں پہنچی، پہلا تو پہنچی جائے گی۔ تو لشکر بنا کے کہا ہم چلیں گے، سیدھے مصر آ جائیں گے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم عبید اللہ ابن زیاد کو ختم کر دیں گے۔ اگر وہ اس کو خبر مل چکی ہوگی تو جو ہے بصرے سے نکل جائے گا، اگر بصرے سے نکل گیا تو ہم اسے راستے میں قتل کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ لشکر جو ہے 4500 کا، جس کی سربراہی جو ہے جناب سلیمان کر رہے تھے، یہ لشکر ادھر سے روانہ ہوا۔ ادھر جب عبید اللہ ابن زیاد کو خبر مل گئی کہ یزید مارا جا چکا ہے، مر چکا ہے، بالنار ہو چکا ہے اپنی زبان پہ، تو وہ جو ہے اس نے اس خبر کو چھپایا بصرے میں، اور سب سے پہلے دمن میں گیا، اور جا کر اس نے تقریر کی اور کہا کہ میں جو ہے بہت ضروری کام سے مجھے بہت جلد جو ہے شام جانا ہے، اس لیے کہ یزید نے مجھے بلایا، یزید مر چکا ہے، اور میں اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو گورنر بنا رہا ہوں، لیکن میں تمہارا گورنر ختم نہیں ہوا، جب میں آؤں گا تو دوبارہ میں گورنرشپ کرنے لگوں گا۔ تو ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں نے کہا سرکار آپ جیسا کہیں ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ممبر سے نیچے آیا، اس نے اعلان یہ کیا کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو مجھے جلد سے جلد، یعنی چھوٹے راستے، یعنی اردو میں چھوٹا راستے نہیں، انگلش میں شارٹ راستے سے کہاں پہنچا دے، دمشق پہنچا دے، اور مجھے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ جو شخص بھی مجھے جلد سے جلد دمشق پہنچائے گا، میں اپنے وزن کے 2 برابر اسے سونا دوں گا، کیا دوں گا؟ گولڈ دوں گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عمر بن جارود تھا، عمر بن جارود۔ یہ جو ہے بنی امیہ کا نمک خوار تھا، یہ بنی امیہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹیاں توڑا کرتا تھا، یہ بنی امیہ کا بہت ہی خاص آدمی تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے اے عبید اللہ، میں تجھے پہنچوا سکتا ہوں، دیکھ میرے 20 پر ایک بیٹے، ایک بیٹا 20 گھوڑ سواروں کے مقابلے میں، یعنی 20 گھوڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، میرے بیٹے تجھے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اعلان کر دیا، سب و سامان باندھا گیا، تو کہا ٹھیک ہے 20 بیٹے تیرے جائیں گے اور 400 میرے سپاہی چلیں گے۔ قافلہ جو ہے تیار ہونے لگا۔ پھر جارود نے کہا آپ مطمئن ہو کے جائیے، آپ جو ہے وہاں پہنچ جائیے گا۔ مطلب جاتے جاتے بالکل قافلہ ریڈی جانے کے لیے، اس کے 4 بیٹے تھے، عبید اللہ ابن زیاد اس وقت مسئلے میں، وہ بھی آ گئے، سامان رکھا گیا، لادا گیا، 400 سپاہی بھی تھے۔ اس نے کہا کہ اے جارود، اگر تو میرے ساتھ چلتا ہے، اگر تو بحفاظت مجھے پہنچائے گا دمشق، تو میں تجھے اپنے وزن کے 4 برابر گولڈ تجھے دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، چلیے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، ادھر سے 4500 کا بھی لشکر چل چکا۔ سنیے عزیزان محترم، جب یہ قافلہ چلا، یہ عمر بن جارود کا ایک بیٹا تھا، وہ جو
انہوں نے کئی کئی کلومیٹر دور کی چیزوں کو بھاگ لیتے تھے، نظروں سے پہچان جاتے تھے کون لشکر آ رہا ہے، یا کان کو زمین پہ رکھ کر آواز کے ذریعے بتا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں بہت دوربین، یعنی اس کی نگاہیں دوربین نگاہیں تھی اس کی، یعنی اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا کھوجی، یعنی کسی چیز کی کھوج نکال لینا، یعنی قافلے کو اگر قافلہ 1% دور ہے تو یہ بتا دیتا تھا یہ بھاگ گیا۔ ابھی وہ قافلہ جو چلا تھا لشکر 1% کے فاصلے پہ تھا، اس نے آ کر اپنے باپ سے کہا بابا سامنے لشکر آ رہا ہے، ہم مجھے نہیں معلوم لشکر کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے۔ اب یہ جو ہے فوراً جارود کس کے پاس آیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا اور آن کے کہتا ہے اے عبید اللہ تو سچ سچ بتا دے، تم نے اتنی جلدی جو ہے بصرہ چھوڑا کیوں، اور کوفے کے حالات کیا ہیں، ورنہ تجھے قتل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور ایجاد کسی کاری کا سمجھ گیا ہو جاتا ہی تھا۔ تب اس نے بتایا کہ بات یہ ہے یزید مر چکا ہے، مروان کا میرے پاس خط آیا ہوا ہے، بنی امیہ کی حکومت خطرے میں ہے، لہٰذا اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں جاؤں تاکہ اس کی حکومت کو سنبھال سکوں۔ اور ادھر بتایا کہ کوفے کا زندان ٹوٹ گیا ہے، لوگ جو ہے میرے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن قافلہ بالکل قریب ہے، لشکر ایک ہی راستہ ہے تم کو بچانے کا۔ جو اونٹ ہوتے تھے، کہنا اونٹ کا جو پیٹ ہوتا ہے نیچے کا حصہ، اس میں جو ہے تجھے رکھ کر رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد اونٹ کے اس طرف بھی وہ بڑے بڑے مشکیزیں لٹکا دیتے ہیں۔ ایسے ہی کیا گیا، یعنی عبید اللہ کو پیٹ کے نچلے والے حصے میں، مطلب یہ باڈی ہوتی ہے، اسے لٹا کر رسیوں سے باندھا گیا، اور دونوں طرف کیا ہے پانی کی مشکیزیں لٹکا دیے گئے۔ اتنے میں وہ لشکر جو چلا تھا سامنے آیا، تو سلیمان بن سرد خزائی کے لوگوں نے پوچھا نہیں کہا ہے قافلے والوں عبید اللہ ابن زیاد کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، عبید اللہ ابن زیاد ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا نہیں، ہمیں کسی مؤثق نے خبر دی ہے کہ کسی صادق انسان نے خبر دی ہے کہ قافلہ جو ہے کہاں سے بصرہ سے چل چکا، اسی قافلے کے اندر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رات کا وقت بھی نہیں ہے، دن کا وقت ہے، اور ہمارے یہاں کوئی ہماری بھی نہیں ہے، جہاں جانا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ انہوں نے دیکھا، نظر نہیں آیا، لیکن کوئی یقین تھا، کہنے لگے حتمن تم نے جو ہے اگر قافلے میں نہیں ہے تو تم نے اسے بھگا دیا ہے۔ پھر انہوں نے جناب سلیمان نے کہا لشکر بار سے کہا بیٹھ جاؤ اور جہاں ملے اسے فوراً قتل کر دو۔ اس کے بعد یہ قافلہ دمشق کی جانب روانہ ہو گیا، دمشق پہنچ گیا۔ اب پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے مروان کی مدد کی، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کی بچ گئی۔ اصل ریزان محترم، اب اس نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں سے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا، 1 لاکھ کا پہلی ٹرپ میں۔ کس کے مقابلے میں یہ جو 4500 نکلے تھے، کہ جاؤ جا کے انہیں قتل کر دو جو میرے خون کی پیاسے ہیں۔ سنیے عزیزان محترم، جب ادھر سے لشکر چلا ہے، ان کی تعداد 4500 تھی۔ چونکہ انہوں نے یوں کہ تو سر پہ کفن باندھ لیا تھا، مرے یا مار جائیں، مار دیں گے، بس یہی تھا، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کم سے کم مر جائیں گے تو بیٹھ گئے۔ لشکر سامنے آیا اور جنگ شروع ہوئی۔ ایک ہی دن میں اہل سنت کی تاریخ میں لکھا، ایک ہی دن میں ان لوگوں نے 40,000 سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اور کتنے بنے تھے؟ ان کے جو ہے 1,500 بنے تھے،
40,000 ہوئے. جب 40,000 بن گئے تو اس کے بعد واپس چلے گئے. پھر جا کے وہاں اطلاع دی. ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد بہت غصے میں آیا. میں نے ایک چھوٹے سے لشکر کے لیے تمہیں 1,00,000 کا لشکر دیا تھا, اب تم اسے ختم نہیں کر پائے. اب اس نے کہا کہ اب میں تمہیں 2,00,000 کا اور لشکر بڑھاتا ہوں. اب ان کی تعداد کتنی بچی؟ 3,000 بچی. اب جو ہے ادھر سے جو لشکر چلا ہے 2,60,000 کا. بتایا کہ یہ بڑے دلیر تھے, بڑے شجاع تھے. یعنی جنگجو کو آمادہ کرنا اپنے لشکر کے مقابلے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ ایسی چیز پیش دیتے تھے کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو لوگ جنگجو تیار ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, پھر جنگ ہوئی. اب جو جنگ ہوئی تو پھر ان کے جو ہے تقریباً جو ہے میرے خیال میں 2,000 آدمی مار دیے گئے اور ان کے مقابلے میں 30,000 آدمی انہوں نے فاصلے جہنم کیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 7 دن, 8 دن, 9 دن. بس ان کے پاس جو 1,000 بچے, 1,000 میں سے 100 بچے, 70 بچے, یہ لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے لشکر والے سلیمان سے کہ ہم جو ہے رات کے اندھیرے میں ہم واپس چلے جاتے ہیں. کہاں؟ کوفہ چلے جائیں گے, پھر دوسرا لشکر تیار کریں گے, پھر ہم آدمی کے آمادہ ہو کر ہم لیس ہو کر اسلحے سے آئیں گے, پھر کا مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, کوفہ جانا ٹھیک نہیں ہے. جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور آخری آدمی تک نے ان کا جو ہے مقابلہ کیا. یہ بھی جان جب 9واں دن آیا یہی سلیمان انہیں سورۃ خزائی میں خواب دیکھا تھا. یہ خوبصورت باغ ہے, سرسبز باغ ہے, جہاں محلات بنے ہوئے ہیں. کوئی دیدی کی آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے سلیمان بن سورۃ خزائی ہماری بیٹی تجھ سے راضی ہے. اور یہ بھی کہا آپ بہت ہی کہا میں مجھے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اور یہ بھی پیغام دیا کہ میری بیٹی نے کہا ہے کہ کل شام تک تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. میرے دونوں نواسے حسن اور حسین تمہارا استقبال کریں گے. سلام بس انشاءاللہ آگے کی گفتگو کسی اور مجلس میں بیان کی جائے گی جو وقت ہو چکا ہے. ہمارا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر اور سب لگائے ہوئے کربلا پر سو رہے ہیں. دادانوں آج 11 محرم ہے. آج کی تاریخ جب امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو قید کر لیا گیا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈال دی گئی, پیروں میں بیڑیاں باندھ دی گئی, کمر میں لنگر ڈال دیا گیا, گلے میں خاکدار ٹوپ ڈال دیا گیا. آزاداروں بیویوں کو اونٹوں پر سوار کرایا جا رہا تھا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا شمر جو ہے ایک بچی کو اونٹ کی برہنہ پشت پر بٹھا رہا ہے تو بچی بار بار اونٹ کی پشت سے گر جاتی ہے. ایک مرتبہ زادارو زینب نے کہا شمر یہ بچی بہت کمسین ہے, یہ تنہا بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, لا اسے مجھے دے دے. زادارو شمر آگے بڑھا, سکینہ سمجھے مجھے گولی کے حوالے کرے گا مگر آئے تمنا سکینہ. شمر نے اس بچی کو اونٹ کی برہنہ پشت پہ رکھ کر رسیوں سے اس طرح جکڑ کر باندھ دیا کہ جب جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے جدا کیا گیا تو جلا ہوا کرتا خون سے رنگین تھا. آزادارو جبکہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو مقتلگاہ سے گزرا, بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پر بیعت کر رہی تھی. اور جیسے ہی جناب زینب نے اونٹ کی پشت پہ اپنے بھیا کا اور یہ جنازہ دیکھا, اونٹ کی پشت سے آواز دی, اے بھیا تیرے بہن کے سر پر چادر نہیں ہے ورنہ سایہ کر دی. اور ایک مرتبہ جناب زینب اونٹ کی پشت سے گری. جانتے ہو جناب زینب اونٹ سے کیسے گری؟ ارے ایسے گری جیسے اب
आने वाली